بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ شارع میں یہ عبارت ہے، شارع کی غرض اس کی کیا تھی؟ دفع اعتراض۔ دفع اعتراض یہ تھا کہ آپ نے خدا کے علم کو اجمالی کہا، اور اجمالی اس کو کہتے ہیں جس میں اجمال، اور اجمال کے دو معنی ہیں۔ ایک اجمال المحدود، جیسے انسان محدود ہے اور حیوان ناطق حد ہے، تو حیوان ناطق میں حیوان اور ناطق کی تفصیل ہے، اور انسان محدود میں کیا ہے؟ اجمال۔ اور ایک اجمال کا معنی عدمی تمیز بین معلوم و معلوم۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تم نے خدا کے علم کو اجمالی کہا تو کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کا علم اجمالی ایسا ہے جیسے انسان محدود، اور خدا کا علم تفصیلی ایسا ہے جیسے انسان کی حد حیوان ناطق۔ اگر آپ کہتے کہ یہاں سے اجمال محدود کی مراد ہے تو محدود تو مرکب کا نام ہے، اور خدا کا علم مرکب ہے یا بسیط ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عدمی تمیز ہے، اس کا معنی خدا کا علم اجمالی میں تمیز نہیں ہے بین معلوم و معلوم، اور یہ نقصان ہے یا نہیں؟ تو شارع نے شرع میں جواب دیا تھا، وَفَهُوَ كَالْحَالَةِ الْإِجْمَالِيَّةِ، کہ یار یہاں اجمالی سے مراد نہ عدمی تمیز ہے، اور نہ اجمالی سے مراد اجمال محدود کا ہے جو مرکب ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اجمالی سے مراد ہے کون الامر الواحد منشأ لامور کثیر۔ کون الامر الواحد، جس طرح آپ ایک سوال کرتے یہاں سے لے کر یہاں تک لمبا، اس میں کثیر الفاظ ہے، لیکن سوال کے دوران میرے ذہن میں اس کا جواب آتا ہے، وہ جواب بسیط ہے اور وہ منشا ہے۔ جب آپ سوال ختم کریں تو میں ایک تفصیلی جواب زبان سے دیتا ہوں، تو وہ جوابی ذہنی جو بسیط ہے وہ اجمالی ہے، اور جوابی لسانی جو ہے وہ تفصیلی ہے۔ یہ امر واحد منشا ہے کس کے لیے؟ الفاظ کثیرہ کے لیے۔ یہاں خدا کی علم اجمالی کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ موجود ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں تمیز نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ کہ خدا کا علم اجمالی منشا ہے واسطے امور کثیرہ کے جو کہ ممکنات ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں اجمال کا معنی نہ عدمی تمیز ہے، نہ اجمال کا معنی ترکیب ہے، بلکہ اجمال سے مراد ہے کون الامر الواحد منشأ۔ یہ جواب شرع میں دیا تھا، فہوا خدا کا علم اجمالی ایسا ہے کالحالۃ الاجمالیۃ البسیطہ۔ ٹھیک ہے، یہ تو شرع کی غرض۔ اب اس جواب کے اوپر اعتراض ہوا کہ لوگ خدا کی علم اجمالی کی تشریح دیتے ہیں جواب اجمالی کے ساتھ، ایک خدا کی علم اجمالی کی تشریح دیتے ہیں گٹھلی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ سمندر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ شمس، کہ جس طرح شمس امر واحد ہے اور یہ اضواء کثیرہ کا منشا ہے، جس طرح نوات گٹھلی جو امر واحد ہے اور یہ منشا ہے درخت کی کثیر پتوں کے لیے، جس طرح سمندر امر واحد ہے اور یہ منشا ہے امواج کثیرہ کے لیے، اسی طرح خدا اور خدا کا علم امر واحد ہے اور امر واحد ہونے کے باوجود منشا امور کثیرہ ہے۔ تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ آپ نے خدا کو بحر کہا، شمس کہا، گٹھلی کہا، اور یہ خدا کی مقام ادب کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تو قاضی نے کیا جواب دے گا کہ یار یہ جو ہم مثال میں گٹھلی یا بحر یا شمس پیش کرتے ہیں تو یہ خدا کی امثال نہیں ہے، خدا کی ازداد نہیں ہے، خدا کی شریک نہیں ہے، لیکن کیا کرے ہماری عقل عاجز ہے اس بات سے کہ خدا کی علم کی حقیقت پہچانے۔ اس عقل کو سمجھانے کے لیے ہم بھی مثالیں پیش کرتے ہیں، اور یہ ترازو تام نہیں ہے خدائی علم کی پہچان کا۔ بات سمجھ میں آئی؟
اعلمی ان هذا النذیر، یہ جواب اجمالی جو نذیر میں پیش کیا یا اس کے اشباہ شجرہ اور نوات، اس حیثیت سے کہ انما وہ پتے، وہ پھول، وہ پھل جو شجرہ میں ہے، من الغصون والاوراق والآثار، وہ داخل ہے نوات میں بغیر تحلیل کے اور بغیر ترکیب کے، اور نوات امر واحد ہونے کے باوجود مبدا ہے تمام کے لیے، اسی طرح باہر امر واحد ہے، والامواج، اس سے امواج کثیرہ صادر ہے، نو لا یکون مقیاسا تاما، یہ ترازو تام نہیں ہے، لشانہ تعالی بنسبت ممکنات کے، فإنہ سبحانہ وتعالی، بے شک اللہ تعالی متعال بلند شان ہے اس قیاس اور اس مقیاس پیمانے سے، لا یشبہہ شیء، خدا کی مشابہ نہیں ہے کوئی چیز، الا اذ لا شبہ لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، ولکن مدارکنا القاصرہ، لیکن ہماری عقول جو ناقص ہے، لا تخیلو، وہ تصور نہیں کر سکتی، ھذا النحو من الاجمال، اس نوع اجمال کا، کون سا نوع کہ نہ بمعنی آدمی تمیز کے ہے، نہ بمعنی ترکیب کے ہے، بلکہ بمعنی کس کے ہے، کون الامر الواحد منشأ لانتزاعی، بلکہ ہماری عقول قاصرہ تصور نہیں کر سکتے اس نوع اجمال کا جو پاک ہے ترکیب سے، یہ اجمال کا ایک معنی ہے، او تعالی او بلند شان عن عدم الامتیاز فی العلم، یہ اجمال کا دوسرا معنی ہے، وتتحیر او عقل حیران فی ادراک هذا النحو، بیچ معلوم کرنے اس نوع اجمال کا، تو ہم محتاج ہو گئے الی تصویر کہ ہم نقشہ بنائے اس اجمال کا جو فوق ہے اجمال و تفصیل سے جو موجود حد و محدود میں ہے، اور فوق اجمال و محدود سے علم بشیء میں، مع عدم الامتیاز عما عداہ ومع الامتیاز، نفع عورت و هذه النظائر، میں نے یہ نظائر نقل کی ہے جو مفید ہے للتصویر، اولا تجعلہ، اس کو مت بن اچھائی، وتجعلہ فی الجمعہ، آگے بڑھ کیسی وتخیلہ، تو یہ نظائر مفید ہے تصور اس اجمال کا، وتخیلہ، اور ذہن میں لانی اس اجمال کا فی الجملہ، تاکہ بعید نہ سمجھے ہماری عقل عن تجویزہ، اس اجمال کے امکان سے، کون سا اجمال، بمعنی عدم امتیاز کے نا، بمعنی ترکیب کے نا، بمعنی کون الامر الواحد من شاء نشاء، ولا تستنکر، او عقل انکار نہ کرے، عن تحقق ما، اچھا جی، تحقق اس اجمال سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے متعالی ہے، ولا تجعلها، ان مثالوں کو نہ بناؤ مقیاس تام لعلمہ تعالی، متن نے کہا تھا خدا کی دو علم ہے، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی، علم اجمالی کا نام علم فعلی ہے اور علم تفصیلی کا نام انفعالی ہے۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ علمی تفصیلی کو انفعالی کہنا غلط ہے، انفعال کا معنی قبول اثر کا غیر، اور قبول اثر غیر سے یہ خاصا ہے مادہ کا، تو پھر تو خدا کا علم کیا ہوا، مادی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں میں نے علمی تفصیلی کو انفعالی کہا، صرف اس لیے انفعالی کہا کہ یہ حاصل من الغیر جو علم اجمالی ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہا کہ یہ مادی ہے۔ لیس المراد، مراد انفعال سے یہاں انفعال تجدیدی نہیں ہے جو خاصا ہے حیولا کا او حیولانی ماضی کا، بلکہ مجرد کونی مستفادا من الغیر، اس تفصیلی کو میں نے انفعالی کہا کہ یہ مستفاد ہے غیر سے، غیر کون ہے یہ معلوم، اور بس۔ اب اعتراض والا کہ جب علم تفصیلی حاصل ہوا ممکنات سے اور علم صفت کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہوا، کیونکہ علم عینی معلوم ہے اور معلومات جو ممکنات ہے وہ حادث ہے، تو علم بھی۔ تو مصنف کہتے ہیں یار یہ نوع نہیں ہے صفات کمالیہ سے، غایت ما یقال انہ اصطلاح جدید، ہم اس کو علم کہتے ہیں، ولا مشاہدہ ولا ینتاج، بس۔